بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قطری عورتیں پاکستانی لڑکوں کو اپنے گھر ملازم رکھ کر ان کو لاکھوں روپے کیوں دیتی ہیں، وجہ جان کر آپ کی روح لرز جائے گی۔ میرا نام علی ہے اور میں بہت کم عمر تھا جب گاؤں سے اپنے ابا کے ساتھ شہر آ گیا تھا، اور ابا جس بنگلے میں ڈرائیونگ کا کام کرتے تھے میں اسی بنگلے میں مالی کا کام کرنے لگا تھا۔ ابا اپنی عمر گزار کر واپس لوٹ چکے تھے، لیکن میں ابھی تک یہیں تھا۔ اسی بنگلے پر کام کرتے ہوئے میں 17 سال کا ہو گیا تھا۔ میں بہت محنت سے اپنا کام کرتا تھا۔ پھر بنگلے پر کام کے لیے نوری آئی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ اس کا تعلق سوات سے تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میرے دل میں اسے دیکھتے ہی محبت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ نوری کا دل بھی میری طرف مائل ہو گیا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کے بندھن میں بندھ گئے۔ لیکن نوری کی خواہشات کچھ اور ہی تھیں۔ وہ ہمیشہ نوکروں والی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، بلکہ اس نے مجھ سے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ کسی ایسے انسان سے شادی کرے گی جو اسے ایک شاہانہ زندگی دے گا۔ میں تو خود 7 کوارٹر میں رہتا تھا، میں بھلا نوری کو کیا دے سکتا تھا؟ مگر اسے کھونے کے ڈر سے میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں جلد ہی اس قابل بن جاؤں گا کہ اسے بہت کچھ دے سکوں گا۔ لیکن نہ ہی میں پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی میرے پاس پیسہ تھا۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں نوری کی خواہشوں اور خوابوں کو کس طرح تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ نوری کو کھو دینا اپنے آپ کو کھونے جیسا ہے۔ رمضان کے دن آئے تو میں دن رات خدا سے اسے مانگنے لگا کہ وہ مجھے کوئی ایسا وسیلہ مہیا کر دے جس سے میرے دن پھر جائیں اور میں آسانی سے نوری کو حاصل کر سکوں، اور خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ ایک دن مالکن نے بتایا کہ مالک کے کوئی کاروباری دوست قطر سے آ رہے ہیں اور ان کے اعزاز میں گھر کے لان میں پارٹی رکھی جائے گی۔ مجھے خاص تاکید کی گئی تھی کہ میں لان کا ایک ایک کونا اچھی طرح سجا دوں، اور مالکن نے مجھے یہ حکم بھی دیا تھا کہ میں مہمانوں کے سامنے نہ آؤں، اور خاص کر کے جتنی بھی خواتین اس دعوت میں شریک ہوں گی ان سے تو ہر ممکن پردہ کروں۔ مالکن کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے بھی گھر میں کئی مہمان آئے تھے اور ان میں بہت سی عورتیں بھی تھیں، لیکن مالکن نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا جو خاص ان قطری مہمانوں کے لیے مجھے دیا گیا تھا۔ میں مالکن سے سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے خاموشی سے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ نوری بھی دعوت کی تیاریوں میں مصروف تھی، لیکن مالکن نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ دعوت شروع ہوئی تو میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر ان قطری عورتوں میں ایسی کیا بات ہے جو مالکن نے مجھے ان کے سامنے آنے سے بھی منع کر دیا ہے، جبکہ نوری کو قطری مردوں سے پردہ کرنے کا نہیں کہا گیا تھا۔ دعوت کی رونقیں عروج پر تھیں۔ میں خاموشی سے دبے پاؤں بنگلے کی چھت پر پہنچ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت ہر کوئی دعوت میں مصروف ہے، اس لیے کسی کا بھی دھیان مجھ پر نہیں جائے گا۔ میں چھت سے لان کے منظر دیکھنے لگا جہاں 2 مردوں کے ساتھ 4 خوبصورت قطری عورتیں ماڈرن لباس میں موجود تھیں۔ میں دعوت کی رونقیں دیکھنے میں محو تھا کہ اچانک ہی ایک قطری عورت نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میں فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ مالکن نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں کسی بھی قطری عورت کو اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو میری عمر بھر کی وفاداری مٹی میں مل جاتی۔ میں جس طرح چھت پر پہنچا تھا اسی طرح اپنے کوارٹر میں واپس چلا آیا تھا اور بار بار اسی دعوت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مالک اور مالکن کے لیے شاید یہ لوگ بہت ہی خاص تھے، کیونکہ مالک نے اپنی طرف سے اس دعوت کو شاندار بنانے میں پوری جان لگا دی تھی۔ لیکن مجھ سے ان قطری عورتوں کا کیا واسطہ تھا جو مالکن نے مجھ پر پابندی لگائی تھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے راہداری سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں جان گیا کہ نوری کام ختم کر کے واپس لوٹ آئی ہے۔ میں جلدی سے اپنے کوارٹر سے نکلا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گئی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے واضح آثار تھے۔ میں نے محبت سے پوچھا، نوری تھک گئی ہو کیا؟ تو وہ چڑھ کر کہنے لگی، ہاں بالکل، اس لیے تو میں کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں ساری زندگی لوگوں کے آگے جھک کر نہیں گزار سکتی۔ نوری کے چہرے پر ایک عجیب سا درد تھا، شاید وہ اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔
میں نے نوری کا ہاتھ تھام لیا اور یقین دلایا کہ جلد ہی میں اسے ان تمام مشکلوں سے نکال لوں گا۔ نوری نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی کہ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم بھی اس قطری مہمانوں کے ساتھ قطر جانے والے ہو۔ 4 جماعتیں بھی تم نے پاس نہیں کی ہیں، ساری زندگی اسی بنگلے پر نکال دی ہے، تمہیں کون سا قطر کا ویزا مل جانا ہے؟ نوری نہ جانے کس بات پر غصے میں تھی، وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور میں اپنی جگہ ساخت کھڑا رہ گیا۔ میں نے کبھی پردیس جانے کے بارے میں سوچا نہیں تھا، لیکن اگر واقعی مجھے قطر میں کوئی نوکری مل جاتی اور یہ قطری مہمان مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ میں دل میں دعا کرنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ میری بھی قطر میں نوکری ہو جائے اور میں وہاں جا کر اتنا پیسہ کما سکوں کہ نوری کو ایک اچھی اور عزت والی زندگی دے سکوں۔ رمضان کے دن تھے اور ہر دعا قبولیت کا درجہ پا رہی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میری یہ دعا بھی اس قدر جلدی قبول ہو جائے گی۔ اگلے دن میں لان کی صفائی کر رہا تھا کہ پورچ میں ایک نئی گاڑی آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ میں دیکھ پاتا کہ کون آیا ہے، نوری نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میرا دھیان اس کی طرف چلا گیا، وہ مجھ سے کام کہنے کے لیے آئی تھی۔ جب میں اس سے بات کر کے پلٹا تو تب تک وہ 2 قطری عورتیں گاڑی سے اتر چکی تھیں اور ان میں سے ایک سیدھی میری طرف ہی چلی آئی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، میں چاہ کر بھی وہاں سے بھاگ نہ سکا۔ وہ قطری عورت سر سے پاؤں تک میرے وجود کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی اور پتہ نہیں عربی زبان میں کیا کہہ رہی تھی۔ بس مجھے کچھ ہی لفظ سمجھ آئے تھے اور جب میں ان کی پوری بات نہیں سمجھ پایا تو اس نے انگریزی کہنا شروع کر دی اور میں حیران پریشان سا اپنی جگہ کھڑا اس کی انگریزی میں فرفر چلتی زبان کو دیکھ رہا تھا کہ جب ہی پیچھے سے میری مالکن چلی آئیں۔ مالکن نے غصے بھری نظر مجھ پہ ڈالی اور اشارے سے مجھے جانے کا حکم دیا۔ مالکن کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ میں بنا کچھ کہے ہی مالکن کی نظروں میں برا بن گیا تھا۔ پتہ نہیں مالکن کو میرا یہاں کھڑے ہونا کتنا برا لگا تھا۔ میں اپنے آپ میں شرمندہ ہوتے ہوئے وہاں سے واپس کوارٹر میں جانے لگا جب ہی اس عورت نے انگریزی میں مالکن سے کچھ کہا۔ اس قطری عورت کا چہرہ اور آواز بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کی پوری بات سنتے ہی مالکن نے مجھے آواز دے کر واپس بلایا اور کہنے لگی کہ کل کی دعوت میں میڈم لیلا کا کوئی قیمتی لاکٹ گر گیا ہے، اگر تمہیں لان کی صفائی میں ملا ہے تو تم انہیں لوٹا دو اور اگر نہیں ملا تو فوراً تلاش کرو۔ مالکن کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ یقیناً وہ کوئی قیمتی لاکٹ ہی ہوگا جس کے لیے وہ قطری عورت اس قدر پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے لان کے کونے کونے میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ عورت بھی میرے آگے پیچھے ہی گھوم رہی تھی اور ساتھ ساتھ تلاش میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد بالآخر مجھے ایک کیاری کے پاس چمکتا ہوا لاکٹ نظر آ گیا۔ میں نے جیسے ہی وہ لاکٹ اٹھا کر قطری عورت کی طرف بڑھایا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر بے ساختہ ہی چوم لیا۔ اس کی اس حرکت سے میرے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ نوری جو کسی کام سے مالکن کے لان تک آئی تھی، یہ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ اس عورت نے کچھ نوٹ نکال کر میری طرف بڑھائے اور اشارے سے بتایا کہ یہ میرا انعام ہے۔ میں نے فوراً ہی وہ نوٹ واپس کرنا چاہے کیونکہ میں نے جو کیا تھا وہ میرا فرض تھا، مجھے اس کے لیے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس قطری عورت نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ نوٹ میرے ہاتھوں میں ہی تھما دیے۔ مالکن نے نوری کو حکم دیا کہ وہ دونوں عورتوں کو اندر لے جائے اور میرے پاس آ کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم ان عورتوں کے سامنے آ گئے، اب ان کی مدد کر ہی چکے ہو تو دوبارہ ادھر نظر نہ آنا جب تک یہ واپس نہ لوٹ جائیں۔ یہ عورتیں تمہارے حق میں اچھی ثابت نہیں ہوں گی، میں بھی صرف تمہارے مالک کے کاروبار کی وجہ سے انہیں برداشت کر رہی ہوں۔ ان قطری عورتوں کو تو بس پاکستانی جوان لڑکے نظر آنے چاہیے، یہ فوراً ہی دانہ ڈالنے لگ جاتی ہیں۔ مالکن کی بات بہت ہی عجیب تھی جسے سن کر میں دنگ رہ گیا تھا کہ بھلا مجھ جیسے نوکر کو یہ امیر زادیاں کیوں دانہ ڈالتی، اور وہ بھی جو قطر سے آئی ہیں۔ مجھے مالکن کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن کوئی تو ایسی بات تھی جس کی وجہ سے مالکن مجھے ان کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ مالکن مجھ پر اپنا غصہ نکال کر جا چکی تھی اور میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن میرے ذہن میں مالکن کی باتیں گونج رہی تھیں۔
قطری عورتوں کو پاکستانی جوان لڑکوں سے آخر کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں عورتیں جب کچھ دیر بعد واپسی کے لیے نکلیں تو ان میں سے لیلا میرے پاس دوبارہ چلی آئی۔ اسے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر میرے پاؤں کانپنے لگے۔ یہ قطری عورت تو میرے لیے مصیبت ہی بن گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھے نوکری سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ لیلا میرے پاس آئی اور اس نے اپنے ساتھ والی عورت کو اشارہ کر کے بلایا اور اسے عربی میں کچھ کہا۔ اس عورت نے مجھے اردو میں بتایا کہ لیلا مجھے قطر میں اپنے گھر پہ ملازم رکھنا چاہتی ہے اور مجھے اس کام کے عوض لاکھوں روپے دے گی۔ لیلا کی اس پیشکش نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ میں ایک عام سا معمولی مالی تھا اور وہ عورت مجھے نہ صرف قطر میں اپنے گھر کی ملازمت کی پیشکش کر رہی تھی بلکہ لاکھوں روپے تنخواہ دینے کی بات بھی کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں مالکن کی فوراً بات آئی تھی کہ یہ قطری عورتیں پاکستانی جوان لڑکوں کو دیکھتے ہی دانہ ڈالنے لگتی ہیں۔ میں نے معذرت کی اور بتایا کہ میں نہیں جا سکتا، نہ ہی میں پڑھا لکھا ہوں اور نہ ہی مجھے عربی آتی ہے، میں وہاں جا کر کیا کروں گا۔ لیکن لیلا نے میری بات سن کر اس عورت کو دوبارہ عربی میں کچھ کہا تو وہ عورت کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، لیلا کے گھر میں ایک پاکستانی لڑکا اور بھی کام کرتا ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ تمہارے کام میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ لیلا نے مجھے سوچنے کے لیے وقت دیا اور جاتے جاتے ایک دفعہ پھر مجھے شکریہ ادا کیا۔ لیلا کی اس پیشکش پر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح مجھے کوئی قطر لے جانے کی بات کر سکتا ہے، لیکن مالکن کی باتوں کی وجہ سے مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ عورت مجھے وہاں لے جا کر کیا کرنے والی ہے۔ میں ساری رات سوچتا رہا تھا اور اگلی صبح میں نے جب نوری کو یہ ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس لیلا کی نظر کچھ اچھی نہیں لگتی، نامحرم ہوتے ہوئے بھی اس نے کیسے تمہارے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ میں نے نوری کے ہاتھ تھام لی اور اسے کہا کہ اگر وہ ایک شاہانہ زندگی چاہتی ہے تو مجھے یہ قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ میں ساری زندگی یہاں رہ کر کبھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکوں گا جہاں میں اسے شادی کر کے اسے ساری آسائشیں دے سکوں۔ لیکن اگر ایک دفعہ میں قطر چلا گیا تو یقیناً میں اس کے لیے وہ سب کچھ کر پاؤں گا جو اس کی خواہش ہے۔ نوری کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ میں نے مسکرا کر نوری سے کہا کہ اب تمہاری محبت میں مجھے آر یا پار تو کرنا ہی ہے نا، اور تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے 7 سمندر پار کرنا ہوں گے۔ میں نے صرف ایک رات میں فیصلہ کر لیا تھا اور میں قطر جاؤں گا، اور یہ فیصلہ میں نے نوری کی خاطر کیا تھا۔ اب مجھے ان قطری عورتوں کا انتظار تھا کہ کب وہ دوبارہ مالکن سے ملاقات کے لیے آتیں اور میں انہیں اپنا فیصلہ سناتا۔ اگلے دن ہی وہ عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ مالک کے پاس چلی آئی تھیں۔ لیلا نے دور سے ہی مجھے دیکھ لیا تھا اور وہ ایسے مسکرائی تھی جیسے سالوں سے مجھے جانتی ہو۔ آج مجھے اس سے ملتے وقت مالکن کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ جانا ہے۔ اور پھر جیسے ہی لیلا میرے قریب آئی میں نے اسے اشارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا، جسے سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی نظر آنے لگی، جبکہ خوش تو مجھے ہونا چاہیے تھا۔ لیلا نے اپنے ساتھ والی عورت کو بلایا اور اس کی مدد سے وہ مجھ سے بات کرنے لگی۔ اس نے مجھ سے پاسپورٹ کا پوچھا تو میں خاموش ہو گیا۔ میرے پاس تو کوئی پاسپورٹ نہیں تھا۔ میں نے لیلا کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، اس کے بہت سارے کانٹیکٹس ہیں اور وہ میرا کام جلد سے جلد مکمل کروا دے گی۔ ویسے بھی وہ اور اس کے ساتھ کے لوگ تقریباً 2 مہینے کے لیے یہاں آئے تھے۔ یہاں ان کا کوئی پروجیکٹ چل رہا تھا اور اس کی تکمیل کے بعد ہی انہیں واپس لوٹنا تھا۔ 2 مہینے پلک چھپکتے ہی گزر گئے تھے اور ان 2 مہینوں میں نے مالکن سے اپنی اس قطری نوکری کی بات چھپائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا ویزا لگتا ہے بھی یا نہیں، تو مالکن کو بتا کر کیوں مصیبت مول لیتا۔ لیکن 2 مہینے پورے ہوتے ہی نہ صرف میرا ویزا لگ گیا بلکہ لیلا نے خود مجھے ایئرپورٹ ساتھ لے جانے کا کہا تھا۔ نوری میرے ساتھ جانے کا سن کر اداس ہو گئی۔ اسے سوات سے آئے ہوئے سال ہونے والا تھا اور یہ 1 سال اس نے میرے ساتھ ہی گزارا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان بہت سے عہد و پیما بھی ہو گئے تھے۔ میں نے نوری کو یقین دلایا تھا کہ میں اپنے کسی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ اپنا مستقبل سجا کر اسے اپنی دلہن بنا لوں گا، اسے رانیوں کی طرح رکھوں گا اور کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو فون پر سرسری طور پر اپنی اس نوکری کا بتا دیا اور خود لیلا کے ساتھ قطر کے لیے روانہ ہو گیا۔
مالکن کے اوپر یہ خبر بجلی کی طرح گری تھی۔ مالکن نے میرے نکلنے سے پہلے مجھے سمجھایا تھا کہ تم نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے اور تمہیں وہاں جا کر پچھتانا پڑے گا۔ تم نہیں جانتے کہ قطری عورتیں کیسی ہوتی ہیں، یہ اپنے بھولے بھالے چہروں سے لوگوں کو پھنساتی ہیں اور پھر وہاں جا کر یہ پاکستانی لڑکوں کے ساتھ جو کرتی ہیں، توبہ توبہ۔ میں نے مالکن سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میں کسی قطری عورت کے سہارے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے اس گھر سے نکل رہا ہوں۔ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے، اور میں بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی ایک خطرے کی نظر کر رہا ہوں۔ کئی گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد میں اور لیلا میڈم قطر پہنچ گئے تھے۔ اب میں ان کا ملازم تھا اور یہاں ان کے ہی مرہون منت تھا۔ لیلا میڈم کو اردو نہیں آتی تھی اور مجھے عربی۔ وہ عورت ہمارے ساتھ نہیں آئی تھی، اس لیے سارا راستہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکے تھے۔ میڈم جو بھی اشارے سے کہتی میں اس پر عمل کر لیتا۔ ایئرپورٹ سے کچھ دوری پر ہی میڈم کا گھر واقع تھا اور وہاں پہنچ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ تو ایک الگ ہی دنیا تھی جہاں سب کچھ بہت جدید تھا۔ میڈم نے مجھے ایک لڑکے سے ملایا جو کچھ تھکا تھکا سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا نام اسد تھا اور وہ ایک پاکستانی لڑکا تھا۔ مجھ سے عجیب طرح مسکرا کر کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم بھی ہے تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگا، کچھ ہی دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں تو دنیا ہی الگ ہے۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ پہلے مالکن نے جس طرح کی باتیں کی تھیں اور اب جیسی باتیں یہ لڑکا کر رہا تھا، ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ میں نے اپنا سامان کوارٹر میں رکھ دیا تھا۔ اسد نے آ کر مجھے بتایا کہ لیلا میڈم مجھے اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ ایسے مسکرایا جیسے کوئی غلط بات ہو۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس تبدیل کیا اور فریش ہو کر میڈم کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میڈم نے مجھے گارڈن کا کام سونپا تھا۔ وہ بہت تھکے ہوئے انداز میں بستر پر پڑی تھیں۔ ان کا لباس کافی عجیب تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی تھیں۔ میڈم نے اسد کو بلایا۔ اس کے ذریعے مجھے بتانے لگی کہ اگر میں ایمانداری اور محنت سے ان کا بتایا ہوا ہر کام کروں گا تو وہ مجھے پاکستانی لاکھوں روپے ادا کریں گی۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ گارڈننگ میں ایسا کون سا ایمانداری اور محنت کا کام ہے جو وہ مجھ سے کروانا چاہتی ہیں۔ باہر نکل کر میں نے یہی بات اسد سے پوچھی تو وہ ہنس کر کہنے لگا، تم خود ہی سوچ لو کہ کوئی جوان لڑکی تمہیں لاکھوں روپے کس بات کے دے گی؟ یہ تو تمہیں ایک دو راتوں میں ہی پتہ چل جائے گا کہ میڈم تمہیں یہاں کیوں لے کر آئی ہے۔ اس کے بعد تم خود ہی سوچ لینا کہ تمہیں یہاں مزید رہنا ہے یا پھر یہاں سے بھاگ جانا ہے، کیونکہ رات کو میڈم جو تمہارے ساتھ کریں گی وہ جان کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسد کی باتوں نے واقعی میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں صرف اور صرف نوری سے محبت کرتا تھا اور یہاں تک بھی اس کی محبت کی خاطر ہی آیا تھا۔ اگر قطری میڈم میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ کرے گی تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے سوچا کہ میں بنا بتائے چپکے سے واپسی کے لیے نکل جاتا ہوں، لیکن پھر نوری کا خیال آتے ہی میں نے سوچا کہ ایک رات گزار کر تو دیکھوں کہ میڈم مجھ سے کیا چاہتی ہیں اور مجھے کس کام کے لاکھوں روپے دے رہی ہیں۔ ساری رات میں نے اپنے کوارٹر میں بہت ہی بے چینی سے گزاری اور صبح کے قریب جب دروازے پر دستک ہوئی تو میری جان نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ دروازے پر میڈم لیلا کھڑی ہیں، لیکن مجھے مجبوراً دروازہ کھولنا ہی پڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر میڈم لیلا ایک اور لڑکی کے ساتھ کھڑی تھیں اور وہ دونوں ہی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ یہ سوچ کر میری جان نکل گئی تھی کہ میڈم لیلا میرے پاس اکیلی نہیں آئی تھیں بلکہ ساتھ کسی اور کو بھی لائی تھیں۔ پتہ نہیں دونوں قطری عورتیں مل کر میرے ساتھ کیا کرنے والی تھیں۔ میڈم لیلا نے عربی میں اس لڑکی سے بات چیت شروع کی اور وہ لڑکی مجھے اردو میں میڈم کی بات سنانے لگی۔ مجھے تسلی ہوئی کہ وہ دراصل ٹرانسلیٹر تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ قطری لڑکے نہ ہی زیادہ ایماندار ہوتے ہیں اور نہ ہی کام کاج میں بہت طاق ہوتے ہیں، اس لیے میڈم لیلا پاکستانی لڑکوں کو ملازم رکھنا پسند کرتی ہیں۔ میڈم لیلا نے جب مجھے پہلی بار دیکھا اور میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ انہیں ان کی چیز ڈھونڈ کر دی جو دراصل ان کی ماں کا دیا ہوا تحفہ تھا، تو وہ میری ایمانداری سے متاثر ہو گئیں کیونکہ اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے۔ اور جب میں نے میڈم لیلا کے دیے ہوئے نوٹ لینے سے انکار کیا تو وہ اپنے کام کو لے کر میری وفاداری سے پوری طرح حیران ہو گئیں کہ کوئی شخص ہاتھ آئی دولت کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے۔ اسی وقت میڈم لیلا نے مجھے اپنے گھر ملازم رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میری مالکن نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں،
اس لیے میری مالکن نے انہیں میرے بارے میں بہت کچھ غلط باتیں بتائی تھیں، اور یہی دیکھنے کے لیے کہ میری نیت کیسی ہے، میڈم لالا نے رات کو عجیب سا لباس پہن کر مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میڈم لالا نے بتایا کہ وہ مجھے لاکھوں روپے صرف اس لیے ادا کریں گی کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ میں پوری ایمانداری سے کام کروں گا۔ اسد بھی سالوں سے یہاں نوکری کر رہا تھا اور اسے بھی یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میں 3 دن میں سوچنے لگا کہ پھر اس نے مجھے میڈم کو لے کے بدگمان کیوں کیا تھا۔ اگر میں میڈم کو چیک کرنے کے لیے زبردستی یہاں نہ رکا ہوتا تو شاید اس کی بات سن کر کب کا فرار ہو چکا ہوتا۔ میڈم لالا نے یہ جاننے کے لیے صبح سویرے ہی میرے پاس آ گئی تھی کہ مجھے رات کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، اور ساتھ ساتھ وہ مجھے میرا کام بھی سمجھا رہی تھیں۔ دراصل وہ چاہتی تھیں کہ میں صبح ہی صبح گارڈن کا کام شروع کر دیا کروں، کیونکہ ان کا گارڈن کافی بے ترتیب ہو رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اسد کو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ تم رات کو مجھ سے جس طرح کی باتیں کر رہے تھے، میڈم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ میری بات سن کر وہ ہنس دیا اور کہنے لگا، میں تو تمہیں یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں کی نوکری بہت آسانی کی ہے اور میں چاہتا تھا کہ گارڈن کا کام میرے چھوٹے بھائی کو مل جائے، لیکن میڈم آتے آتے مجھے اپنے ساتھ لے آئیں، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں میڈم کے حوالے سے ڈرا کر اپنے بھائی کو بلا لوں گا۔ اسد کی بات سن کر میں بھی ہنس پڑا تھا اور میری جگہ اپنے بھائی کو یہاں رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ دل کا اچھا تھا اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں میری اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ 2 سال بعد مجھے چھٹی ملنی تھی اور واپس جا کر مجھے نوری سے شادی کرنی تھی۔ اس وقت تک میں اچھی خاصی رقم جمع کر چکا ہوتا۔ ایک دن نوری کا فون آیا تو وہ مجھے کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے مالکن نے کیوں تمہیں قطری عورتوں سے دور رہنے کا کہا تھا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو معلوم نہیں۔ اور پھر نوری نے مجھے بتایا کہ مالکن کو یہ بات معلوم تھی کہ لیلا پاکستانی لڑکوں کو اپنے گھر نوکر رکھنا پسند کرتی ہے اور اسے ایک نوکری کی تلاش بھی ہے۔ مالکن تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ تم بہت کم پیسوں پر سالوں سے مالکن سے وفادار تھے، اس لیے مالکن نے جان بوجھ کر تمہیں ان عورتوں سے دور کر دیا تھا کہ ان کی نظر تم پر نہ پڑے۔ لیکن اس عورت کے لاکٹ کی وجہ سے مالکن کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور تم قطر پہنچ گئے۔ خدا نے شاید تمہارا رزق وہیں لکھا تھا۔ نوری کی بات سن کر میں سوچنے لگا، اگر پاکستانی لڑکوں کو پاکستانی لوگ ہی اچھی تنخواہ پر نوکری پر رکھ لیں تو انہیں دوسرے ملک جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میری مالکن نے سالوں میری وفاداری کو دیکھنے کے بعد بھی میری تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اپنی خوشی سے میری تنخواہ بڑھا دیتی تو شاید کبھی مجھے اپنی ضروریات کے لیے وطن چھوڑنا ہی نہ پڑتا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جوان لڑکے اپنا گھر بار چھوڑ کر پردیس کیوں جاتے ہیں؟